بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے جو انگنت لاتعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات اسے وہ بصیرت عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا سلسلہ اس کی موت کے ساتھ بھی رکتا نہیں بلکہ جاری رہتا ہے. میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 26 محرم 1446 ہجری، دوسری طرف 2 اگست 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع پچھلے موضوع کا تسلسل، لہو کا اثر. نئی نسل کے لیے یہ باتیں ذرا نئی ہیں، لیکن پرانے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج، انسان کی عادات اور انسان کی عملی زندگی پر ماں اور باپ دونوں کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے ہمیں خصوصی تعلیمات عطا فرمائی. عین ممکن ہے آج کے خطبے میں ہم صرف ایک ہستی کا تذکرہ کریں، اور اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام. آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، اور جو کچھ آپ نے سنا اس کا زیادہ تر حصہ حقائق کے منافی ہے. رب کائنات نے سورۃ النمل میں اچھا خاصا تذکرہ فرمایا اپنے اس جلیل القدر نبی کا. آیت مبارکہ ہے 16ویں، بلکہ پہلے 15ویں پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم عطا فرمایا. ایک ایک لفظ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہے. وَقَالَا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. دونوں ہستیوں نے یہ کہا
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، عام بندوں پر نہیں، مومن بندوں پر بھی۔ اگلی بات جو اصل سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم سیدنا داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ اب وارث کیسے بنے؟ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ساری زمین پر حکمرانی فرمائی ہے۔ ان میں 2 اللہ کے ماننے والے تھے اور 2 اللہ کے باغی تھے۔ جو باغی تھے سکندر اعظم اور بخت نصر، اور جو اللہ کے ماننے والے تھے ان میں ایک ذوالقرنین جس کا تذکرہ 15ویں 16ویں پارے میں سورہ کہف میں موجود ہے، یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اور دوسری ہستی کا نام سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ نبی کی رہنمائی براہ راست وحی کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن کچھ خوبیاں انسان کے اندر موروثی بھی ہوتی ہیں۔ آئیے چند ان خوبیوں کا تذکرہ کریں جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد سے لی۔ مقصد کوئی داستان سنانا نہیں، مقصد کوئی قصہ گوئی نہیں ہے۔ یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر ہے نا ہماری کہ قرآن میں موجود داستانوں کو سنا، سبحان اللہ کہہ دیا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے خطبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن میں موجود ایک داستان وہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک درس کا درجہ رکھتی ہے، ایک سبق کا درجہ رکھتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 5 ان خوبیوں کا تذکرہ کروں گا جو باپ کی طرف سے منتقل ہوئیں، کیونکہ موضوع ہے لہو کا اثر۔ سب سے پہلی چیز، باوجود اس کے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت عطا فرماتے ہیں، میں نے لفظ 2 دفعہ استعمال کیا انسان، کیونکہ نبی سارے کے سارے کیا تھے بھائیوں؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت عطا فرماتے ہیں تو یہ اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ اور یہ خوبی سیدنا سلیمان علیہ السلام میں موجود تھی۔ وقت نے اجازت دی تو آیات مبارکات پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ دوسری چیز، جس کو بھی اللہ تعالیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں، دنیاوی طور پر عزت ملتی ہے، 4 پیسے پاس آ جاتے ہیں، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، 99% سے زیادہ لوگ سب سے پہلے پیدا کرنے والے رب کو بھولتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی اوقات کو فراموش نہیں کیا، اپنے والد کی طرف سے یہ خوبی ان تک منتقل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔
تیسری خوبی بے مثال عدل. یہ میں آپ کو بتا دوں، آگے جا کے تذکرہ آئے گا. رب کائنات نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جتنی مخلوق اللہ کی زمین پر موجود تھی سب کا بادشاہ بنایا، اور سب کے درمیان بے مثال عدل سے کام لیتے تھے. میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی جب عدل کا ترازو ہاتھ میں لیتا ہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس وقت نہ کسی کے دوست ہوتے ہیں، نہ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، نہ کسی کے بھائی ہوتے ہیں. ہم اس وقت صرف اور صرف قاضی ہوتے ہیں. ہمارے سامنے موجود سگا بیٹا ہو، سگا باپ ہو، سگا بھائی ہو، بیوی ہو، کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، وہ ایک فریق ہے. رشتہ داری بعد کا مسئلہ ہے، جب ترازو ہاتھ میں لینا ہے تو عدل کرنا ہے. چوتھی خصوصیت جو باپ کی طرف سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اندر منتقل ہوئی وہ کیا تھی؟ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا. وجہ، میری اور آپ کی ذات کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والی ذات کون سی ہے جی؟ دوسروں کے لیے سوچی، دوسروں کے لیے بہتری کے حوالے سے اپنے ذہن کو دوڑاتے رہے کہ میرے اللہ نے مجھے مخلوق پر جو ذمہ دار بنایا ہے، میں ان کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں. اور پانچویں خوبی جس کا تعلق بظاہر عدل کے ساتھ ہے لیکن میں اس کا الگ تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیز میرے اندر، آپ کے اندر نہیں ہے، پیدا ہونی چاہیے کہ عدل کرتے ہوئے جس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے وہ حالات و واقعات ہیں. ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک آدمی بغیر کسی ضرورت کے ہٹ حرام ہے، کام چور ہے، کرتا کچھ نہیں، جب بھوکا مرنے لگا تو اس نے چوری کر لی. ظاہر بات ہے قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کی سزا کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن ایک آدمی بھوک کے ہاتھوں بے قابو ہو کر، مجبور ہو کر چوری کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے اچھا کام کیا، لیکن اس چور میں اور اس چور میں زمین آسمان کا فرق ہے. سلیمان علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی ان کے سامنے عذر پیش کرتا تو اس عذر کو سن کر حالات و واقعات کو مد نظر رکھنے کے بعد فیصلہ فرماتے. اب آئیے ذرا اللہ کے قرآن کی طرف ایک بار پھر حوالہ دے دوں. سورۃ النمل 19واں پارہ. رب کائنات نے اتنے دل نشی انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اگر انسان اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے تو کسی اور دنیا کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 16ویں آیت مبارکہ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. لفظوں پہ غور کیجیے گا. یہ نہیں کہا کہ میں پرندوں کی بولی جانتا ہوں، کیا کہا کہ ہمیں پرندوں کی بولی، کیا مطلب؟ میرا کوئی کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ سکھانے والے کا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز دی گئی ہے. اگلے الفاظ
ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ایک واضح فضیلت ہے، میرا کمال کوئی نہیں، یہ عرش والے رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے تمام کے تمام لاؤ لشکر جمع کر دیے گئے اور وہ الگ الگ طبقات کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اگلی بات، حتی اذا اتوا علی واد النمل، اب یہ لشکر چل پڑا ہے، ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایک چیونٹی کہنے لگی چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے چیونٹیاں آ رہی ہیں۔ ذرا مزہ لیجیے قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام بولی سمجھتے تھے، اس کی یہ بات سن کر مسکرا اٹھے۔ اور جملہ نوٹ کیجئے، اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، لہو کا اثر ہے، باپ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آج کوئی وزیر، کوئی مشیر، ڈاکو، چور، بدماش، گنڈا، ملک کا دشمن، سیاستدان کسی کو ایک فون کال کر دینا تو زمین سے 2 فٹ اونچا ہو کر پھرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے رابطے کس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اللہ والوں کا طریق نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ اسی وقت کیا کہا؟ عرش والے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمانا کہ جو آپ نے مجھ پر، میرے والدین پر انعام کیا ہے، میں اس پر آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ تربیت ہے، قرآن تربیت کی کتاب ہے۔ کوئی بھی نعمت ملے تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، میرا کوئی کمال نہیں، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اپنی کسی نعمت کا تذکرہ کرو جس میں میرا اور آپ کا اپنا کمال ہو۔ اور جب انسان اس راستے پر چلتا ہے نا، پھر اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولتا، اور انسان کی ذلت رسوائی کا آغاز اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اور اگلی بات، عرش والے، اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، عرش والے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نعمتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں تو میں اپنی اوقات بھول جاؤں، مجھے توفیق عطا فرمانا کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور یا اللہ ان نعمتوں کی وجہ سے کہیں مجھے نافرمانوں میں شامل نہ کرنا، مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل رکھنا۔ میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو رب کائنات نے لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بنایا ہوا ہے، لیکن آج بھی وہ ان کے اندر عاجزی، انکساری، مثالی ہے، وہ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولے۔ اب درمیان میں ایک واقعہ آ گیا بڑا مزیدار، ہوا یہ کہ سب کو بلایا، آؤ بھائی، اللہ کے نبی نے تمہارا اجتماع کیا ہے، میٹنگ بلائی ہے، سارے جانور آ گئے، ایک پرندہ نہیں آیا۔ کون سا بھائی؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ایک پرندہ گم پایا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا،
او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا پھر اپنی عدم موجودگی کا میرے سامنے کوئی عذر پیش کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا علم غیب کا نبیوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں اتنا علم نبی کے پاس ہوتا ہے، ورنہ نبی کے پاس غیب کا علم اگر ہوتا تو کہتے کہ کہاں چلا گیا۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، کہنے لگا حضور والا میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں آپ نہیں گئے، حاضر گیا، اور وہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی، ناظر بھی گیا، اور آپ کے پاس سبا شہر کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے قبل جو چیز خصوصی طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا اس پر ذرا غور فرمائیے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام باقاعدہ طور پر سن رہے ہیں ہدہد کی بات کو، اور کیوں سن رہے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لہو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ یہ گیا کہاں ہے؟ اگر آ کر اپنی عدم موجودگی کا کوئی عذر پیش نہیں کرتا تو سخت سزا ملے گی اسے، اور میں اسے ذبح کر دوں گا۔ جب آ گیا تو آتے ہی یہ نہیں کہا چلا تجھے ذبح کروں، اس کی بات کو سنا ہے۔ اس کے بعد پھر لمبا قصہ ہے، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کروں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات کو سنا تو سننے کے بعد کہا تیری خبر کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق ہو گئی تو یہ نہیں کہ لشکر لے کر اس بی بی پر چڑھ دوڑے، نہیں، خط لکھا، اور اس خط پر سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ 30ویں آیت مبارکہ، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹتے ہی تڑی نہیں لگا دی، بی بی تو مجھے جانتی نہیں، میرے پاس جنات ہیں، جائیے گوگل کیجئے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے جنات کے کھودے ہوئے کنویں پتھریلی زمین پر سعودی عرب میں آج بھی موجود ہیں، ان میں سے کئیوں سے پانی بھی نکل رہا ہے۔ لیکن جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اسی پر رہوں گا کہ لہو کا اثر کیا ہے۔ اتنا کچھ رب کائنات نے عطا فرما دیا، لیکن پھر بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کسی چیز کو بھی اپنا کارنامہ قرار نہیں دیا، ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ ذرا میں اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہماری عملی زندگی میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل دخل کتنا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہمیں 4 پیسے مل جائیں، تھوڑی سی اللہ کی نعمتیں مل جائیں، ہم سب سے پہلے اس ذات کو بھولتے ہیں جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگلی بات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لمبی داستان ہے، لیکن آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ جب مذاکرات کیے
تو سب سے پہلی بات اس کے ساتھ یہی کی کہ بی بی یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا عطا کردہ۔ باقی کہنے والے بڑا کچھ بیان کرتے ہیں، وہ بی بی مسلمان ہوگی، اس کی سلمان علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوگی، یہ ہے وہ ہے، ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جو چیز اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ داستان مجھے اور آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ میں اور آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کی 5 خوبیوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، جو باپ کی طرف سے بیٹے کے اندر منتقل ہوئی۔ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، میرے اندر کون کون سی خوبی ہے جو میں اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کر کے جا رہا ہوں؟ اگر وہ خوبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اگر خامیاں ہیں تو اس بات کی فکر کیجئے کہ کہیں صدقہ جاریہ کی جگہ میری اولاد میرے لیے گناہ جاریہ کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔